جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کہتے ہیں بھائی مجھے ایسی نیند آئی نا، مطلب میں ایسا سویا کہ کب رات گزر گئی مجھے پتا نہیں چلا. میرا بھائی 11-12 بجے مجھے اٹھا رہا ہے دن میں کہ یار تو یہاں جانوروں کی رکھوالی پہ ہے، تو یہاں سو رہا ہے، مطلب خیال کر تو ایسا سو رہا ہے. کہہ رہا مجھے پتا ہی نہیں، میرا جسم جسے ٹوٹ رہا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اتنا لمبا سو گیا باڑے پہ ڈیوٹی کے اوپر. اب جی جب بھائی ان کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ تم یار ڈیوٹی پہ ہو یہاں پر، اور میں دیکھ رہا ہوں باڑے میں جتنے جانور ہیں وہ اس قدر سہمے ہوئے نا، ڈرے ہوئے، اسی رات سو رہے ہیں، جس رات یہ سو رہے ہیں، جس رات ان کی وہ بھینس کا معاملہ ہوا دماغ والا، اور جس رات وہ بچوں کو نہیں پہچان رہی بھینس، اور رات بھر یہ سو رہے ہیں. 12 بجے ان کے بھائی اٹھا رہے ہیں ان کو آگے دن میں. سارے جانور سہمے ہوئے، دودھ کا ٹائم، چوائی کا ٹائم، ان کو کوئی ہوش نہیں. اب کیا کیا انہوں نے، جب بھائی نے کہا نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، مجھے نیند اتنی آ گئی ہے. تو پھر انہوں نے ریئلائز کیا، بولا بھائی مجھ سے نا ابھی واقعہ ہوا ہے 1-2 دن پہلے. انہوں نے پورا واقعہ بتایا بھائی کو. اب جی گھر والوں نے جب یہ سنا کہ یہ چھری لے کے پیچھے بھاگے ہیں اس کے، انہوں نے برا بھلا کہا ہے. مولوی صاحب کو بلایا، لے گئے ان کو مولوی صاحب کے پاس، دم وم کروایا. لیکن کیا کہتے ہیں کہ بھائی حملہ سمجھتے ہیں میرے باڑے پر ہوا. کیسے ہوا؟ بھینسیں مر گئی، بھینسوں کے ساتھ ساتھ بکریاں تھیں لائے تھے وہ مر گئیں. بکریوں کے ساتھ ساتھ اصیل مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، دیسی اصیل مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی. صبح دیکھ رہے ہیں کہ اصیل مرغی کی ٹانگیں اوپر لگی ہوئی ہیں، مطلب ایسے، اور اکڑی ہوئی مری ہوئی ہے وہ. بھینسیں، بکریاں، مرغی، جتنے جاندار باڑے پہ تھے ان کے پالتو تھے، سب کے سب مر گئے. اور کہتے ہیں میرا باڑا ختم ہو گیا. بھینسیں، بکریاں، مرغی، کوئی جاندار، کوئی جانور نہیں بچا. اب جی یہ تو تھی جانوروں کی بات. ان کے ساتھ کیا ہوا میں چاہوں گا آپ انہی کی زبانی سنیے گا کہ کیا بتا رہے ہیں. اور میں اب دکھاتا ہوں آپ کو اب کی تصویر ان کی، کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ رہا، مطلب صحت ان کی کیا سے کیا ہو گئی. سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں. جب صبح اس کو دیکھا تو مرغی کی لاتیں آسمان کی طرف مری پڑی ہو، الٹی، اس کی لاتیں آسمان کی طرف تھی اور اکڑی ہوئی تھی بالکل. ہم حیران بھائی یہ کیا ہو گیا. پھر مولوی سے علاج وغیرہ کروایا تو پھر میری حالت ایسی ہو گئی تھی سجاد بھائی، میں موت کے منہ میں سے آیا ہوں. میں 7-8 مہینے تک میری بیماری کا پتہ ہی نہیں لگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ 7-8 مہینوں تک ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی بیماری ہے کیا. بیماری لگی ان کو، 4 بیماریاں ایک ساتھ، اور پتہ نہیں چل رہا کہ بیماری ہے کیا. 7-8 مہینے تک تو ٹریس ہی کرتے رہے، جیسے جانوروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا. اللہ بچائے یار. اب بیماریوں کے نام سنیے گا جی. اور 7 مہینوں کے بعد مجھے پتہ لگا کہ 4 بیماریاں اکٹھی ہیں، ہیپاٹائٹس بی بھی، ہیپاٹائٹس سی بھی، اور پتھے میں پتھری ہے. پھر پتھری نکل کے جگر کی نالی میں چلی گئی. 3-4 بیماریاں اکٹھی نکلی. ایک بیماری کو کور کیا. بہت حالت ڈاؤن ہو گئی تھی. گھر والوں نے امید چھوڑ دی تھی کہ میں بچوں گا. میں آپ کو اپنی بیماری کی تصویریں سینڈ کرتا ہوں اور بیماری سے پہلے کی اپنی تصویریں سینڈ کرتا ہوں. اللہ بچائے. میں کہتا ہوں نا جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے سمجھ نہیں آتی، عقلیں فیل ہو جاتی ہیں، عقل تسلیم نہیں کرتی، ڈاکٹرز حیران ہو جاتے ہیں. کئی واقعات شیئر کیے آپ سے. جانور پہلے، پھر یہ بھائی پہلے، آگے کیا ہوا؟ اس سے آگے بھی کچھ ہوا ہے سر. بھائی اتنا نقصانات تو ہوگا صرف ایک غلطی کا، مطلب مال بھی گیا، ان کی جان بھی آ گئی. اصل میں موقع آپ دے دیتے ہیں نا. میں کیوں اتنا گھبراتا ہوں، کیوں ڈرتا ہوں اتنا؟ صحیح. میں نے کیا کہا، مشتاق کے پاس مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ کیا غلطی تھی میری یار؟ میں نے صرف یہ کہا تھا نا کہ مشتاق ایسے تو جانور کھاتے ہیں. جی اب
آپ آن ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، یہ لنک شیئر کیجئے گا. وہ جو مجھے سر کہہ رہا تھا، میں نے اس کو یہ کہا، کچا گوشت کھا رہا تھا پنڈی میں مشتاق، 16 سال کا لڑکا. اس کو میں نے یہ کہا کہ مشتاق ایسے تو جانور کھاتے ہیں. اور اس نے جو مجھے دیکھا ہے پھر، اور جو پھر اس نے دوڑیں لگوائی ہیں ہماری. اب کیا یہ مجھ سے غلطی ہوئی، حالانکہ کیا غلطی تھی؟ ہم بچوں کو، انسانوں کو نہیں کہہ دیتے کیا کھڑے ہو کے کھا رہے ہو، ایسے تو جانور کھاتے ہیں، کچا کھا رہے ہو کھاتے ہیں. لیکن ان کو موقع مل جاتا ہے، تو وہی موقع انہوں نے تو گالیاں دی. ہاں انہوں نے گالیاں دی. میں تو حیران رہ گیا کہ جب یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں کہ اتنا ایک بچہ ایسا آ رہا ہے، ایک آدمی ایسا آ رہا ہے، پھر بھی اس کے پیچھے جانا تو ویسے ہی منع ہے. اللہ معاف کرے یار، کہتے ہیں اس وقت نا سمجھ ساتھ بھی نہیں دیتی، اس وقت سمجھ نہیں آتی انسان کو وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا رہا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے پھر. لیکن پہلے سے انسان اگر یہ ذہن بنا کے رکھے نا، ایسی غلطیاں نہیں کرنی. اور گالی تو یار کسی کو نہیں دینی نا. او بھائی گالی تو دینی ہی نہیں ہے نا، کیوں دینی ہے گالی؟ ٹرینڈ ہو گیا نا آج کل. نہیں نا، برا ورڈ منہ سے نہ نکلے نا. او بھائی وہ کیا سنا نہیں ہے، تم میں سے بہترین وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے. تم میں سے بہترین ہے وہ. یہ تو خود بات ہے نا، ایک فرمان ہے یار. مطلب ہم یہاں گالیوں سے ہی فرصت نہیں، بات بات میں مذاق بنا رہے ہیں. سچی بات ہے. ارے نہیں مذاق بھائی، تو پھر توفیق مانگے نا تو مل جاتی ہے انشاءاللہ. واہ جی. اب جی جب یہ 4 بیماریاں ایک ساتھ آ گئی نا، ڈاکٹرز اور یہ اور گھر والوں نے امید ہی چھوڑ دی. ہیپیٹائٹس بی سی، جگر میں پتھری. ڈاکٹر جب حیران ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہی، لوگ گھر والوں نے امید چھوڑ دی، تب بات سمجھ آئی کہ یار آپ ان کا ساتھ روحانی علاج بھی کروائیں. صحیح. دم درود تو ہو ہی رہا تھا. تو بتا رہے ہیں مظفر آباد سے ایک صاحب آئے. اچھا. مظفر آباد سے ایک صاحب آئے، انہوں نے علاج میرا کرنے کی کوشش کی. 18-20 کلو یا 15-20 کلو بیف، بڑے کا گوشت، یہ صدقہ دیا. صحیح. بڑے کا گوشت صدقہ دیا. ڈاکٹر بھی اپنا علاج کر رہے ہیں، وہ صاحب بھی اپنا علاج کر رہے ہیں. میری حالت تو قدرے بہتر ہونے لگی، لیکن میں کوئی جانور نہیں رکھ سکتا تھا. اچھا. اب زندگی گزری، شوق، مرغی، بکری، بھینس، ان کے بچے، سب کچھ. لیکن اس دوران جو جانور انہوں نے رکھا نا، کوئی نہیں بچا. اور آج بھی یہ کوئی جانور نہیں رکھ سکتے. ماشاءاللہ الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہے معاملات. لیکن ابھی بھی ایک بات ہے کہ میں گھر میں جانور نہیں رکھ سکتا. جانور رکھوں گا نا، اور جیسے جانور کوئی بچہ ہونے والا ہوگا، جانور مر جائے گا. میں اس کے بالکل صحیح ہونے کے بعد بھی ایک دو دوبارہ بکری لے کے آیا تھا. بکری نے ماشاءاللہ بچہ دینے والی تھی میری بکری 3-4 دن پہلے ہی میں آنے سے. میں اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، جیسے میں کھڑا ہوا نا واپس آنے کے لیے، بکری گر کے تڑپنا شروع ہو گیا. کھڑا نہیں ہوا گیا، بکری سے وہیں تڑپنا شروع کر دیا، وہیں اس کا ہاتھ رکھنا پڑا. ڈاکٹر کہتے بھئی ہماری بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا یہ. پر یہ مسئلہ ہے، معاملہ تو سب سیٹ ہو گئے، پر کوئی جانور نہیں رکھ سکتے ابھی. یہ جی ان کے پہلے کی تصویر، صحت دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی. اور یہ اللہ رحم کرے، یہ دیکھیں آدھے بندہ ہے ہی نہیں وہ. ہاں یہ دیکھ لیں آپ، اور یہ دیکھ لیں آپ. کوئی خاص عمر نہیں ہے. اب جی اس کے باوجود 2 باتیں ان کی مجھے اچھی لگی. ایک تو یہ کہ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ اللہ کا شکر ہے جی، میں ٹھیک ہوں، بہتر ہوں، شکر ادا کر. دوسری بات جو انہوں نے خود تسلیم کی کہ میں نے جو گالیاں دی نا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی. یہ میں نے نہیں کہا ان کو، آپ ہی بتا رہے نا. ہاں یہ خود ریئلائز کر لیا صحیح کہ یار یہ مجھ سے زیادتی ہو. چبھن تو آتی ہے نا آپ کو دل میں. آپ کو کچھ بھی کرو، کوئی باتوں میں اگر کوئی لفظ بھی چھوڑ دو تو ایکسٹرا وہ بھی آپ کو ریمائنڈ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے. ہاں کیونکہ آپ انسان کو خود چبھن آتی ہے، ضمیر ہے نا. صحیح. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو 15-20 کلو گوشت کا صدقہ دلوایا ان کا، تو ان کی جان خلاصی تو ہو گئی.
یہ تو بہتر ہو گئے. ایسی بیماریوں سے جہاں امید چھوٹ گئی تھی کہ بچیں گے نہیں بچیں گے یہ تو ہو گئے, لیکن میرے خیال سے شاید بات وہاں رکی ہے کہ کوئی جانور جو ہے نا, جناز کی ہاں, ہے کوئی ایسا ہو گیا معاملہ کہ علاج میں ہی شاید انہوں نے کوئی ایسا ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہو گیا ہے یا کوئی شرط ایسی طے ہو گئی ہے کہ یہ بچ گئے ہیں, لیکن جانور جو ہے نا وہ کہتے ہیں آج بھی نہیں رکھ سکتا. اب نا عرض یہ ہے, عبد الرحمان بھائی ہیں ملتان سے, تو آپ کو ریئلائز ہوا نا کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی, انجانے میں جانے میں غصے میں جس طرح سے بھی, وہ آپ کو اب نظر نہیں آ رہے, لیکن آپ کو وہ جگہ پتا ہے جہاں سے وہ آئے تھے, یہ پتا ہے, آپ نے اپنا سب کچھ کر لیا. اور مجھے پتا ہے یار جو شوق ہو نا انسان کو اور پھر وہ نہ کر سکے اس پر کیا گزرتی ہے, میں جانتا ہوں تھوڑا سا. پھر آپ کا تو شوق بھینس بھی مرغی بھی بکری بھی سب, اس کے بغیر, اور وہاں ہوتا بھی بہت ہے یہ کام, ملتان ایریا میں ہمارے بہت ہوتا ہے یہ کاشتکاری, مویشیوں کو رکھنا جو ہے نا بزنس بھی ہے. تو میرے خیال سے جو ہمارے مہربان فرماتے ہیں وہ یہ کہ وہ مخلوق نظر نہیں آ رہی آپ کو, لیکن آپ اللہ پاک سے ایک بانڈ کرتے ہیں, کمٹمنٹ کرتے ہیں, وہ یہ کہ اے اللہ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی, میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی, آپ کی مخلوق ہے, میں ان کو دیکھ کے ڈر گیا تھا, ان کے پیچھے بھاگا, ٹھیک ہے میں چھری لے کے بھاگا, کوئی انسان تو نہیں, میں نے گالیاں جو دی نا وہ مناسب نہیں, گالی دینا ہے ہی نہیں مناسب کسی کو بھی, کسی انسان کو بھی, یہ تو طے کر لیں کہ یہ نہیں کرنا ہم نے, نہیں ہوتی عادت بن گئی ہے, توفیق مانگ لیں اللہ پاک سے, توبہ کر لیں 1 بار 2 بار 3 بار, پھر توفیق مل جاتی. آپ یہ کر لیں کوئی نیکی کا کام, کوئی پازیٹیوٹی, کسی کو کھانا کھلا دیں, کسی کو پانی پلا دیں, کسی کو رستہ پار کرا دیں, کسی کو لفٹ دے دیں, اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ پاک اس کا ثواب آپ ان کو پہنچا دیں جن کی دل آزاری ہوئی میری ذات سے, اور بدلے میں مجھے معافی دلوا دیں, میرے شوق کو معافی دلوا دیں, میرے جانوروں کو معافی دلوا دیں. دیکھیں اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی نہیں. اور یہی طریقہ اپنایا ارسلان بھائی نے لاہور میں, جو 2 سال سے ہسپتال میں تھے, جن کی ٹانگیں ایسی تھی جیسے پولیو کی, اللہ معاف کرے ہو گئے, ان سے بھی غلطی ہوئی تھی, اور پھر یہی بات ان سے کہی تھی ہم نے, جو ہمارے مہربان کی بات تھی. پھر انہوں نے اپنی کھڑی ہوئی تصویر بھیجی ہمیں, کھڑے ہوئے ہیں اور تصویر, وہ کہتے ہیں ان کے جملہ تھا کہ معجزہ ہو گیا. ماشاءاللہ 2 مہینے کے اندر یقین نہیں آیا تھا یار, میں رو پڑا تھا یار. وہ کراچی آ رہے تھے ہمارا شکریہ ادا کرنے. یہ صرف باتیں نہیں ہیں جی, آپ سے دکھائیے گا یہ. جی جب آپ ذکر کرتے ہیں میں لگاتا ہوں. تو یہی بات میرے بھائی ہم نے سنی اپنے مہربان کو فرماتے ہوئے, اور یہی آپ کے لیے بھی ہے. باقی بات پہنچ گئی ہے, نام آپ کا سامنے ہے, تصویر آپ کے سامنے ہے, ایڈریس آپ کے سامنے ہے. ہمارے دیکھنے والوں میں الحمدللہ بڑے پیارے لوگ موجود ہیں, پتہ نہیں چلنے دیتے یار. اور صرف پاکستان میں نہیں, صرف مسلمان نہیں, دنیا میں وہ بے لوث کسی کا دکھ تکلیف دیکھ کر نہ محسوس کرتے ہیں, احساس ایک پیدا ہوتا ہے اور دعا نکل جاتی ہے. انسان خطا کا پتلا ہے یار, اور اچھی بات یہ جو اپنی غلطی مان لے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی جب انہوں نے کہا نا, سنا آپ نے کہ جی مجھ سے غلطی یہ ہوئی, میں نے گالیاں نکالی. گالیاں پبلکلی مان رہے ہیں, سب لوگ سن بھی رہے ہیں, تصویر کے ساتھ دے رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح. یہ تو سامنے احساس نامی ہے نا, کیونکہ شیر خدا فرماتے ہیں انسان غلطی کرنے پہ نہیں پھنستا, اس پہ قائم رہنے پہ پھنستا ہے. نہیں جی نہیں, میں صحیح ہوں. ہاں انسان خطا کا پتلا ہے, غلطی ہوگی, آپ سرنڈر کر دیں, معافی مانگ لیں فوراً, زیادہ آپ وہ نہ ہو تو پھر پھنس جاتے ہیں لوگ. تو مجھے امید ہے جی, میرے خیال سے اگر آپ یہ کر جائیں گے تو پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے. ماشاءاللہ بڑی بابرکت چیزیں ملی ہیں, بڑی خوشخبریاں ملی ہیں ہمیں چیز سے. جب آپ اللہ سے کر لیتے ہیں, اللہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں. بے شک وہی کرتے تھے, وہی کرتے ہیں, وہی کریں گے, ذریعہ جس کو چاہے بنا دے. تو پہلی بات یہ آپ نے سب سے بڑی بات شکر میں ہے آپ کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. پھر آپ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں. پھر یہ اگر آپ کوشش کر جائیں گے تو جیسے پہلوں پہ کرم ہوا, مجھے یقین ہے, امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا. پھر آپ لائیے گا جانور, اس سے اچھی لگے گی. واہ. میں یہ بات کیوں یقین سے کہہ رہا ہوں
ان کو کریڈٹ اس بات کا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے یہ بات بہت لوگوں تک پہنچ گئی کہ ہم نے اپنی زبان کا خیال کرنا ہے یار. کہتے ہیں جی زبان ایک دکان ہے اور جسم ایک دکان ہے جس کی تالا زبان ہے, جب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کس چیز کی دکان ہے. تو عرض یہ ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کچھ لفظ مار سے زیادہ تکلیف دے جاتے ہیں. کہتے ہیں جی ہاتھ کی مار یا زخم جو ہے نا وہ زبان کے تیروں سے زیادہ لگتے ہیں. تو جس نے اپنی زبان کنٹرول میں رکھ لی وہ آدھا کام تو اس کا ویسے ہی ہو گیا. نظر کے بعد زبان. اور گالی یار کیا مطلب کیا ہے گالی کیوں دیتے ہیں وجہ کیا ہے؟ بس ایک طریقے سے تیش کے نکالنے کا طریقہ مجھے بتائیں نا گالی کا مقصد ہے کیا؟ کچھ چیز لوگ توڑ کے چیزیں پھینک کے تیش نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ جو چیزیں توڑتے ہیں. پاگل پن 4 قسم کا ہوتا ہے. پہلے جو ہوتا ہے نا ڈپریشن کے مریض جو ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں پھینکتے ہیں, چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں, وہ پاگل پن کی نشانی. گالی کیوں دیتے ہیں؟ بس وہی تھوڑا سا فیشن فیشن بھی کسی پہ کسی تسجیل کرنا. اس کو کون سا فیشن؟ اچھا یہ اس طرح کا فیشن ہے جو وہ ہوتا تھا کیا یار وہ روسٹنگ جیسے ہوتی ہے. لیکن سچا بات ہے کہ لوگ دیتے ہیں کچھ ہمارے کلچرس میں کچھ ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو ہر دو باتوں میں آگے پیچھے یہ ہوتا ہے. کیوں یہ پتہ نہیں ان کو کسی نے روکا نہیں ٹوکا نہیں. یہ ہے زیادہ تر لوگوں کا نا اگر آپ ان کو روکتے ان کو محسوس نہیں ہوتا اس بات کا. جو نہیں سنتا وہ بتاتا کہ آپ گالی دے رہے ہیں. اچھا میں 1-2 جگہوں پہ گیا ہوں جیسے سنوکر کلب ہو گئے, جیسے کہیں آپ پٹی کھیل رہے ہوں, کہیں گراؤنڈ میں چلے جائیں آپ کھیلنے جہاں ینگسٹر زیادہ لڑکے وغیرہ نا وہ کامن سی بات ہے لڑکوں میں زیادہ تر. تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی لیڈیز کو دیکھ کے بچوں کو دیکھ کے تھوڑا سا وہ تو ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں دوستوں میں چلتا ہے یہ. لیکن بات یہ ہے یار کہ دیکھ لیں آپ کے سامنے وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. آپ کی وہ عادت پھر آپ کو پھنسوا بھی دیتی ہے. کہیں ایسی بات نہیں کرنی ہوتی جو نکل جاتی ہے, تکیہ کلام بن جاتا ہے آپ کا. تو ابھی یہ رک جائیں, ذریعہ آپ کے دیکھیں بن رہے ہیں, یہ مثال آپ کے سامنے ہے. صرف گالی دینے میں کیا سے کیا ہو گیا, پیسوں کا الگ نقصان, صحت کا الگ نقصان, دوسری زندگی ملی کیا ہے مجھے. جی 2 باتیں میں نے اس میں نوٹ کی ہیں جس میں مجھے باتیں ایک تو میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ وہ جنات یہ پتہ ہے جس طرح وہ کیوں آئے ان کے پاس, کیوں ان پہ حملہ کیا, کیوں انہیں کے بارے میں حملہ نہیں کیا, مطلب یہ ان پر حملہ نہیں کیا. وہ آئے تو تھے جانوروں میں تو آئے تھے نا. نہیں مطلب جو گزر رہا کے بارے میں بچہ بھی آیا وہ آدمی بھی آیا, یہ نہیں پتا چل سکا کیوں ان کے بارے میں. نہیں یہ نہیں پتا چل سکا بھائی. دیکھو کیا پتا وہ دودھ کے حوالے سے جانوروں کے حوالے سے, مطلب ایسا کیس ہم نے پہلے بھی شیئر کیا تھا جو پھر نوازے گئے تھے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہ آئے تھے چکر کاٹ کے چلے گئے تھے دیکھ کے, آپ کو کچھ کہا تو نہیں تھا, نہ جانوروں کو نقصان پہنچا تھا, وہ چلے گئے تھے چلے جاتے. ایک یہ تھا بات مجھے یہ کرنی تھی کہ کچھ وقت میں ایسے آئے کچھ معاملات میرے ساتھ بھی ہوئے تو میں بھی پیچھے جاتا تھا ان چیزوں کے پیچھے نا, اور والدہ کو بتاتا تھا. تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ آپ پیچھے نہیں جائیں گے. اب یقین کریں میں مطلب یہ روپ بدل کے آتے ہیں, یہ پیچھے رکھتے ہیں, یہ ایسی صورتوں میں آتے ہیں کہ آپ جانے میں مجبور, تجسس ہے انسان میں لڑک پن کی عمر میں. تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اگر کوئی یہ محسوس کر لے کہ یہ انہونی واقعہ ہے تو وہ اس کے پیچھے نہ جائے. سر عرض یہ ہے بچہ آیا آپ چلے گئے, ٹھیک ہے نارمل انسان جیسا آتا آپ چلے جاتے پیچھے, ٹھیک تھا. آپ دیکھ رہے ہیں اس کا قد 12-13 فٹ ہے, جب وہ قریب آ رہا ہے آپ کی بولتی بند ہو گئی ہے, آپ کا جسم ہل نہیں رہا, آپ پھر اس کے پیچھے چھری لے کے جا رہے ہیں اور نظر نہیں آ رہا تو اس کو گالیاں دے رہے ہیں. خیر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ذریعہ بنے ہیں, یہ مثال بنے ہیں سب کے لیے, اور ان کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک بھی سمجھ گیا اگر تو ان کی سمجھ لیں قربانی اور تکلیف جو ہے نا وہ ضائع نہیں جاتی, اور شاید اسی بنا پہ نوازے جائیں کہ بھائی ان کی وجہ سے کوئی اور سمجھ گیا, کوئی اور ہو گیا. صحت دے دی پوری انہوں نے ایک طریقے سے. آپ پہلے کی تصویر دیکھیں, بات کی دیکھیں, دوسری زندگی ملی ہے جی. تو بات یہ ہے کہ جہاں ہم نے خود کو یہ سمجھا نا کہ کچھ ہیں وہیں ہم گئے. یہ ان کی محبت ہے جی. میری ملاقات نہیں ہوئی اور میں تو ہر ویڈیو میں ہر صاف کہتا ہوں کہ ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, کسی کے لیے کیا کریں گے, صاف اور سیدھی بات. لیکن ہاں اس میں کوئی شک نہیں جی کہ خاص کرم نظر عنایت تھی, ہے, رہے گی.
ان کی مہربانی انہوں نے ہمیں گوارا فرمایا، اور بس دعا یہی ہے اللہ پاک اس در سے واپسی کی سلامت رکھیں۔ باقی جی دیکھنے والے بھی بڑے پیارے لوگ ہیں، سونگ لیتے ہیں یار، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سے ہی ماشاءاللہ بے لوس۔ تو اللہ پاک یہ محبتیں، یہ اعتماد، یہ بھروسہ، یہ یقین برقرار رکھیں اور اضافہ کریں جی۔ یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ فی الحال دیجیے اجازت، زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات۔ السلام